बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। फ़रत हुसैन ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपके लिए क्या दुआ करूं, अल्फाज कहाँ से लाऊं। आप हमेशा मुझे स्पीचलेस कर देते हैं और सो टचिंग। अल्लाह जी आपको सलामत रखें इस दुनिया में और उस दुनिया में। फ़रत, अल्लाह आपको बहुत खुश रखें। इससे खूबसूरत अल्फाज और इट्स मोर देन इनफ, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दोनों दुआओं का बहुत शुक्रिया। और हिना मोगल ने लिखा है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं बेटा। चूँकि आपके दिल की बात होती है इसलिए आपको अच्छी लगती है और आपको जल्दी समझ आ जाती है। नसरीन कादर ने लिखा है कि ये टीन एज वाला था, ये घर घर की कहानी है, बहुत अच्छी बातें की आपने। और फ़ियाज़ साहब ने लिखा है कि आपका हर टॉपिक ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मेरे लिए तो आप इशफ़ाक़ अहमद साहब की तरह साबित हुए हैं। पहले मैं ज़ाविया शौक़ से देखता था, अब नया ज़ाविया शौक़ से देखता हूँ। आप सब लोग सलामत रहो। आज का जो हमारा मौजू है ये मर्दों से जुड़ा हुआ है, और ये है कि जब मर्द 40 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो कैसे ग्रेसफुली ये ट्रांसफ़र हों अगली दिहाई में, अपनी उम्र के उस हिस्से में जिसमें ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा कदर इनका इंतज़ार कर रही होती है, पर बहुत दफ़ा अपनी गलतियों से इससे महरूम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। फ़रत हुसैन ने लिखा है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपके लिए क्या दुआ करूं, अल्फाज कहाँ से लाऊं। आप हमेशा मुझे स्पीचलेस कर देते हैं और सो टचिंग। अल्लाह जी आपको सलामत रखें इस दुनिया में और उस दुनिया में। फ़रत, अल्लाह आपको बहुत खुश रखें। इससे खूबसूरत अल्फाज और इट्स मोर देन इनफ, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इस दुनिया के लिए भी और उस दुनिया के लिए भी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, दोनों दुआओं का बहुत शुक्रिया। और हिना मोगल ने लिखा है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं बेटा। चूँकि आपके दिल की बात होती है इसलिए आपको अच्छी लगती है और आपको जल्दी समझ आ जाती है। नसरीन कादर ने लिखा है कि ये टीन एज वाला था, ये घर घर की कहानी है, बहुत अच्छी बातें की आपने। और फ़ियाज़ साहब ने लिखा है कि आपका हर टॉपिक ज़िंदगी से जुड़ा होता है। मेरे लिए तो आप इशफ़ाक़ अहमद साहब की तरह साबित हुए हैं। पहले मैं ज़ाविया शौक़ से देखता था, अब नया ज़ाविया शौक़ से देखता हूँ। आप सब लोग सलामत रहो। आज का जो हमारा मौजू है ये मर्दों से जुड़ा हुआ है, और ये है कि जब मर्द 40 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो कैसे ग्रेसफुली ये ट्रांसफ़र हों अगली दिहाई में, अपनी उम्र के उस हिस्से में जिसमें ज़्यादा इज़्ज़त, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा कदर इनका इंतज़ार कर रही होती है, पर बहुत दफ़ा अपनी गलतियों से इससे महरूम हो जाते हैं। तो आज का मौजू, खातिन हज़रात, जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं हम कहते हैं स्वीट 16, इसी तौर पे जब मर्द बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी स्वीट 40 होती है। ये उम्र दुनिया भर में दानाई की, अक्ल की, फहम की, खूबसूरती की मानी जाती है। और इस उम्र में 30s में दाखिल होते हुए जिस ग्रेस की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ, वो ग्रेस कम है। आज मैंने सोचा उसी ग्रेस को बढ़ाने के लिए 5 चीज़ें जो लाजमन करनी चाहिए और 5 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और छोड़ देनी चाहिए, ताकि जब आप 40s में जाएं तो आपकी ज़िंदगी में ग्रेस बढ़े। ग्रेस बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लोगों की निगाहों में आपकी इज़्ज़त और कदर बढ़ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा से एक रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है, लोगों की जो एवरेज उम्र है वो 60 से 70 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि 40s आपकी एवरेज उम्र का हाफ गुजर गया। तो अब 5 चीज़ें 40 साल तक तो ज़रूर बन जानी चाहिए। पहली चीज़, इसको गौर कीजिएगा और ताकि इसको आप डिज़ाइन कर सकें। पहली बात, 40 साल तक जो वक्त गुज़रा, अब उसमें आपकी शख्सियत का एक भरम कायम हो जाना चाहिए। ये भरम कब कायम होता है? जब आप अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जब आप अपने कोलीग्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जब अपने बहन भाइयों के साथ मामलात में, रिलेशन में, विरासत की चीज़ों में बैलेंस्ड होते हैं। शख्सियत का भरम कब होता है? जब आप अपने नौकरों के साथ भी अच्छे होते हैं, जब आपकी डीलिंग में सख्ती कम हो जाती है, मतानत आ जाती है, जब आप लाउड होना कम कर देते हैं, जब आप बदतमीज़ी कम कर देते हैं। ये चीज़ें जो जवानी में इंसान एक मामूल होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़े, यानी आप अंदाज़ा कीजिए जवानी की तौबा भी शानदार है,
اور پیری عمری کا گناہ بہت برا ہے، اس لیے جب بھرم ٹوٹتا ہے تو سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے آپ کی ڈریسنگ میں سیریسنس آنی چاہیے۔ اب اس میں چلبلا پن، اس کے اندر وہ جو بازاری پن ہے یا اس میں بے دھیانی ہونا، یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، چونکہ تب تک آپ اپنی کریئر کے دوسرے سے تیسرے درجے میں جا چکے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی آپ کو رسپیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، متانت بھی چاہیے ہوتی ہے، ریگارڈ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے ادارے آپ کے بارے میں سوچیں کہ یہ سو سینسیبل کہ اس کو اگلے درجے پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے پھر وہیں رہ جاتا ہے۔ تیسری چیز، 40s میں جاتے جاتے ہر صورت میں آپ کو اپنی صحت اور غذا ان دونوں پہ فوکس کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمر اگر بے دھیانی میں آپ نے گزاری تو پھر بیماریوں کا ایک پورا جتھا ہے جو حملہ کرتا ہے، شوگر سے لے کے کولیسٹرول تک، کولیسٹرول سے لے کے آپ کے بی پی تک، اور پھر ظاہر دل کے امراض بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو جو جنک فوڈ ہے وہ ہر صورت میں چھوڑنا ہے یا بالکل اس کو منیمم پہ لے جانا ہے۔ اسی طور پہ آپ نے اپنے صبحوں میں یا شام میں اپنی واک کو شامل کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو ایٹ بیٹر، یو نیڈ ٹو واک بیٹر، اور یہ اس لیے ضروری ہے تو کہ اب غذا متوازن ہوگی تو شخصیت متوازن ہوگی، آپ کا نکلا ہوا پیٹ، آپ کا بڑھا ہوا وزن، یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت کو گہنا دیتی ہیں۔ چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے آپ کی متانت۔ متانت میں یاد رکھیے گا، آپ اپنے جسم کو کیری کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے لہجے کو کیری کیسے کرتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ ایک متین آدمی فتین بھی ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے۔ اگر متانت آپ مطالعہ نہیں کرتے تو کبھی متانت نہیں آئے گی۔ آپ وہ چیزیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اب آپ کو وہ چھوڑنی ہیں، وہ رویے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں وہ بھی آپ کو ترک کرنے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لہجے اور وہ نگاہیں جو خواتین کو بہت بری لگتی ہیں، اور جو اس میں لت میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ اس عمر میں چلے گئے، آپ کے بچوں نے یا آپ کے اہلیہ نے آپ کو دیکھا اپنے کمرے میں تنہائی میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتے، یا انہوں نے آپ کو دیکھا کچھ عورتوں کو گھورتے، تو آپ سوچئے جو رسپیکٹ آپ کی ایک 40 سال تک درجہ بدرجہ بنتی ہے، اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتی۔ پانچویں چیز جو بہت لازم ہے وہ ہے اب آپ کے اندر خوشی، اطمینان اور پلاننگ کے ساتھ عبادت کی طرف رغبت اور اس طرف جانا جو ہے ہر صورت میں آغاز ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کے پاس باقی بچے ہیں 25 سے 30 سال، اور جو آپ 40 سال گزار چکے ہیں، اسی عمر میں جتنی آپ عبادت کے رغبت ہوگی تو اب آپ کی عادت بنتی جائے گی۔ آپ تہجد کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، کچھ اور نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا۔ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت میں اگنور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اب یہ جو ہمارے بڑے ہمیشہ ہم کو بتاتے ہیں کہ آخری عمر میں اللہ کلمہ نصیب کرے، یہ کلمہ تب نصیب ہوتا ہے اگر اس کی عادت رہی ہو۔ اگر بندہ پڑھتا ہی نہ رہا ہو، نہ قرآن پاک پڑھتا رہا ہو، نہ نماز پڑھتا رہا ہو، نہ کلمہ پڑھتا رہا ہو، نہ تسبیح کرتا رہا ہو، تو پھر جب کبھی اچانک کچھ ہوتا ہے تو اللہ معاف کرے بہت مشکل اس وقت لمحہ سامنے ہوتا ہے۔ یہ تو ہوئی 5 چیزیں وہ جو آپ کو ہر صورت میں اختیار کرنی ہیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان 5 چیزوں کا جو آپ کو 40 میں جانے کے بعد ہر صورت میں چھوڑ دینی ہے۔ پہلی چیز، بد نگاہی چھوڑنی ہے۔ دوسری چیز، جو بد نیتی ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ تیسری چیز، جو بد حیاتی ہے یا جو آپ کیئرلیسنس آپ کی اپنے بارے میں تھی، آپ نے اس کو بھی چھوڑنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جو بد وضع ہونا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے کیٹیگوریکلی دیکھتے جائیے۔ اب آپ کے پاس اپنا مکان بھی ہو چکا ہوتا ہے، اپنی جاب آپ کی اچھی ہوتی ہے، ایک میچورٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ سے دانش کی بات کی توقع کرتے ہیں۔ بائبل میں یہ جو 40 والا لفظ عمر ہے، یہ کوئی 90 دفعہ آیا ہے اس کا ذکر، اور وہاں اس کو ٹیسٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں 40s کو عقل اور دانش کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا آغاز تھا وہ 40 کی عمر میں ہوا، یعنی 40 میں ایک آپ بیلنسڈ بن جاتے ہیں، ایک عمدہ دانا آدمی۔ اور اب آپ کے پاس کوئی آ کے بیٹھے اور جب اٹھ کے جائے تو اس کے دل میں خوشی بھی نہ ہو، راحت بھی نہ ہو، یہ بھی اس کا دل نہ کہے کہ
کہ میں کسی اچھے سلجھے ہوئے آدمی سے مل کے آیا ہوں، ایک دانا آدمی سے مل کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے نہ کرنی، کہ کبھی آپ کی بلو دا بیلٹ گفتگو نہ ہو، کبھی آپ سے لوز ٹاک نہ ہو، ایسی کثیفے اور گندے لطیفے کہ جو سننے والا سن بھی لے، ہنس بھی لے، لیکن آپ کے بارے میں سوچے کہ بہت نامناسب آدمی ہے، عمر بڑھ رہی ہے لیکن حرکتیں اس کی چائلڈش ہیں، وہ کمتر عمر والی ہیں، وہ دانائی والی نہیں ہیں۔ پانچویں چیز جو نہیں کرنی، ہر صورت میں آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کرنی، اپنے بچوں کے ساتھ دوری اختیار نہیں کرنی، جو بھی رشتے آپ کے ہیں ان کو بگاڑنا نہیں ہے، ان کو سنوارنا ہے، اس لیے کہ جاتے ہوئے مسافروں کو پیچھے سے دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، خیر خواہی چاہیے ہوتی ہے۔ سقراط نے کہا تھا آل آئی نو از آئی نو نتھنگ، یہ جملہ 40 سال پہ پہنچ کے آپ کو زیادہ محسوس ہونا چاہیے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ آپ کو زیادہ محسوس ہونی چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں مردوں کا عام طور پہ رجحان عورتوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جو ان کے وقار کو بھی کھاتا ہے اور ان کے پورے جو جمے جمائے گھر کے سسٹم کو بھی عام طور پہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ دوسری شادی کا رجحان عام طور پہ 40 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، اشفاق احمد زاویہ والے، کہ 40 کی عمر میں انسان کی دل میں ایک گھنٹی بجتی ہے، محبت کی گھنٹی، اور عام طور پہ لوگ اپنی سیکٹریوں سے، اپنی کولیگ سے کہیں نہ کہیں شادی کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ قدرت نے یہ گھنٹی بجائی، لیکن وہ نوٹ نہیں کرتے کہ یہ گھنٹی شادی کرنے کی نہیں تھی، یہ اللہ سے محبت کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی گھنٹی تھی، جو قدرت یہ میسج دے رہی تھی کہ تمہاری 40 سال اب عمر ہو گئی ہے، ناٹس اے ٹائم ٹو کم بیک۔ خاتون حضرات، باتیں زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں، دانائی بھی بڑھتی ہے، دانش بھی بڑھتی ہے، فہم بھی بڑھتا ہے، اور یہ جس عمر میں یہ 40 سال والے جا رہے ہیں اس میں گریس بھی بڑھنی چاہیے، اس میں وقار بھی بڑھنا چاہیے، صرف دبدبہ نہیں بڑھنا چاہیے، دبدبے میں پھر گریس کم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں جو کمی ہو، جو کوتاہی ہو، جو غلطی ہو، 40 سال کے بعد اس پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ غلطی پہ، گناہ پہ ڈٹنا ویسے بھی جرم ہے، ویسے اس سے بڑا گناہ ہے اور ڈٹائی ہے یہ۔ تو 40 سال عمر دانش کی ہے، اس میں اپنی غلطیوں کو ٹریس کر کے، لوکیٹ کر کے اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے گا، جیسے جیسے یہ چیزیں آپ کی زندگی سے کم ہوں گی، آپ کی زندگی میں خوشی بڑھے گی، اطمینان بڑھے گا، سکون بڑھے گا، اور لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے وقت بھی بڑھے گی۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔